بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ وہ انسان ایک مثالی شخصیت بن جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم 19 ذی الحجہ 1447 ہجری، دوسری طرف 5 جون 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ ہم شخصیات پر بات نہیں کیا کرتے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ عین ایمان ہوا کرتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک شخصیت پر بات کریں گے جنہیں رب کائنات نے ان گنت لا تعداد بے شمار اعزازات سے نوازا، اور جب زندگی کا اختتام ہوا تو انتہائی مظلومانہ حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور جملہ نوٹ کیجئے گا، انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہیں یکے بعد دیگرے کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انسانی تاریخ میں آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ہستی ایسی نہیں ملے گی جس کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ اسلام لانے والوں میں سے چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اس شخصیت سے پہلے صرف 3 مرد مسلمان ہوئے: صدیق کائنات سیدنا ابو بکر، حیدر کرار سیدنا علی، اور سیدنا زید بن حارثہ۔ سب سے پہلی ہجرت کرنے کا اعزاز اسلامی تاریخ میں حاصل ہوا اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مکہ تشریف لائے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رب کائنات نے جو انعامات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دولت مند تھے اور بے انتہا سخی تھے۔ مسلمان مدینہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی کا حصول بڑا مشکل ہے۔ فرمایا جو شخص اس بدبخت یہودی سے یہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے گا اسے جنت مل جائے گی۔ اس عظیم شخصیت نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ کنواں خرید لیا۔ غزوہ تبوک کی باری آئی، اسلامی نہیں انسانی تاریخ کی عجیب و غریب جنگ ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے، دشمن کی تعداد کا علم نہیں، مدینے کی ساری نہیں تو 95% سے زیادہ معیشت کا دار و مدار کھجور کی فصل پر ہے۔ کھجور کی فصل پک کر تیار ہے، اور حالات یہ تھے جو کہ فصل پکی ہوئی ہو تو ہمارے جٹ ذمہ داروں کے ہوتے ہیں کہ پاس کچھ نہیں تھا۔ اس موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخصیت اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرے گی اس کے لیے جنت ہے۔ اس ہستی مقدسہ نے اس موقع پر سینکڑوں اونٹ غلے کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، لکھنے والوں نے لکھا
کہ ان کے حصے میں 1000 اونٹ اور گھوڑا آیا جو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آج گنتی کرنے لگو، ہمارے موبائلوں میں موجود کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے یہ اتنی بڑی رقم ہے۔ 1000 کے قریب دینار اس موقع پہ عطا کیا۔ 1000 دینار کا مطلب اگر آج نکالا جائے تو لاکھوں سے بات اوپر چلی جاتی ہے، ملینز سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اور جو چیز آپ کے علم میں نہیں، لکھنے والوں نے لکھا کہ دن کے وقت روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اور کوئی زندگی کا کوئی ایک جمعے والا دن ایسا نہیں گزرا جب کسی نہ کسی لونڈی اور غلام کو آزاد نہیں کیا۔ یہ تو کچھ ذاتی معاملات تھے۔ اگر امت کی طرف آیا جائے تو اس شخصیت کے عظیم ترین کارناموں میں قرآن مجید کے تمام نسخوں کو جمع کر کے ایک نسخہ بنایا۔ یہاں تک تو اکثریت کو معلوم ہے، لیکن جو اگلی بات کرنے والا ہوں وہ ہماری اکثریت نہیں جانتے۔ قرآن کے پختہ حافظ تھے اور قرآن کے ماہرین میں سے ایک تھے۔ نتیجہ ان سے قرآن سیکھنے والے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن کا نسخہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ روایت حفص عن عاصم۔ یہ حفص کی روایت ہے جو امام عاصم سے مروی ہے۔ امام عاصم کے استاد ابو عبد الرحمن السلمی، جس شخصیت کا میں آج تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے شاگرد تھے، کبار تابعین میں سے تھے۔ اور پھر جب ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جاتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس شخصیت کا نام سمیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بھی لیا تو کمال ادب و احترام کے ساتھ لیا۔ خلفائے راشدین کی تاریخ میں سب سے لمبا خلافت کا دور کم و بیش کوئی 12 سال سے کچھ عرصہ زیادہ رب کائنات نے ان کے دور خلافت میں ان گنت لا تعداد بے شمار فتوحات عطا فرمائیں۔ اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی، اور آج اگر ہم بر صغیر پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو ہماری اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسی ہستی مقدسہ کے دور میں مسلمان ہمارے سندھ تک پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری طرف جارجیا جو کہ یورپ کے جنوب مشرق میں ہے، اور افریقہ میں تیونس تک، اور پھر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا بحری بیڑا اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کے ہاتھوں ترتیب دلوایا، اور اس کے نتیجے میں قبرص سمندری راستے کے ذریعے جا کر مسلمانوں نے فتح کیا۔ حکومت کے معاملات اپنی جگہ، خلافت کے معاملات اپنی جگہ، اس کے باوجود اس ہستی مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اعزازات عطا فرمائے۔ ان میں سے کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھاتے تھے، نبی علیہ السلام کی احادیث سکھاتے تھے، مصلی پر خود کھڑے ہوتے تھے، حج اور جمعے کے خطبے، عید کے خطبہ ہے گرامی خود ارشاد فرمائے۔ اور یہ چند ان ہستیوں میں سے ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے دو علم کمال کے عطا فرمائے، ایک مناسک حج اور دوسرا وراثت۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہوں گا۔ ایک عالم دین نے حج اور عمرے پر ایک کتاب لکھی۔ یہ مسائل عام آدمی کے لیے اس وقت جاننا ضروری ہے جب اس نے یہ سفر کرنا ہو۔ تو وہ عالم دین بذات خود عمرہ کر رہا تھا، عمرے کے دوران ایک جگہ بھول گئے، تو ایک آدمی پاس تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ کہنے لگا کاش کہ تم نے فلاں عالم دین کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہاں نہ بھولتے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کو کہہ رہا ہوں وہ یہی عالم دین بذات خود ہے۔ تو یہ ہستی مناسک حج، وراثت اور علم تفسیر کے ساتھ ساتھ علم فقہ کی ماہر، اور یہیں بے بس نہیں، بہت بڑے مفتی، پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ ان سے حدیث پڑھنے والے صحابہ کرام اور تابعین کی تعداد 140 سے زیادہ ہے، جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شامل ہیں، جو کہ ان کے وزیر اور مشیر تھے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رب کائنات نے ان کے ہاتھوں وہ عظیم کارنامہ سر انجام دلوایا جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کہ عالم اسلام کے تمام ممالک سے قرآن کے نسخے منگوائے، ماہر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور امت مسلمہ کو ایک مصحف پر متفق کر دیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، یہی ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑی تھی، اور احد پہاڑ وہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق کائنات اور اس ہستی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ احد پہاڑ نے ہیبت سے ہلنا شروع کر دیا۔ فرمایا اثبت احد، اے احد اپنی جگہ جم جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اس اوپر 4 ہستیاں کھڑی ہیں، ایک اللہ کا نبی، دوسرا صدیق کائنات، تیسرے سیدنا عمر جو شہید ہونے والے ہیں، اور چوتھی یہ شخصیت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسے کھجوروں کے باغ میں تھا جس کے ارد گرد دیوار تھی اور اس کا دروازہ تھا۔ تو ایک شخصیت تشریف لائی، دستک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو، اور جو شخصیت دستک دے رہی ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے صدیق کائنات کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں میں نے خوشخبری سنا دی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری شخصیت تشریف لائی، انہوں نے بھی دستک دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اس شخصیت کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں تیسری دفعہ دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو یہ شخصیت کھڑی تھی۔ تو فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنا دی، تو فوری طور پر جو ہی یہ بات سنی
کہ نبوت کی زبان سے مجھے جنت کی خوشخبری ملی ہے، فرمایا الحمدللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس شخصیت کے جہادی کارناموں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف دور صدیقی میں جن مرتدین کی سرکوبی کی گئی تھی ان کی باقیات کو انہوں نے ختم کیا، پھر ایک طرف فارس، آج کا ایران، جس ظالم کو آج بھی اس ہستی سمیت خلفائے راشدین کے ساتھ شدید عداوت ہے، اس کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے اور بھی بہت سارے علاقے فتح کروائے۔ پھر یہ وہ ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور احساس عطا فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد مدینہ شہر کے اندر ٹھہرے نہیں، بلکہ خلفائے راشدین میں سے یہ پہلی شخصیت ہیں جو باقاعدہ طور پر دیہاتوں میں جا کے لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر میں اب تک تقریباً کوئی 16-17 منٹ کی گفتگو میں نام نہیں لے سکا، لیکن اب مجھے نام لینا پڑے گا۔ اس شخصیت کا نام اس میں گرامی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا چند لمحات پہلے کہ صحابہ اکرام کے بہت سارے اقوال میرے سامنے ہیں، چند ایک، لیکن ان میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرمایا کان عثمان اوصلنا للرحم واتقانا للرب عز وجل۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کے خزانے مل کر اس جملے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جتنے بھی صحابہ تھے، ہم میں صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنے والی سب سے بڑی شخصیت سیدنا عثمان تھے، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی سیدنا عثمان تھے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے اپنے بندوں کو حکمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس جملے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا۔ فرمایا اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، کیا مطلب حقوق العباد کا خیال رکھنے والی، تو وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے ہم میں سے، وہ بھی سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی شخصیت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، فرمایا آج ہمارا امیر وہ شخص بنا ہے جو اللہ کی زمین پر اس وقت سب سے افضل انسان ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، مجبوری ہے، بعض عربی عبارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑے بغیر آگے نہیں بندھا جا سکتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کانا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ من احسن الناس وجہا، میرے عثمان کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ومن اشد الناس حیاء، رب کائنات نے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حیا انہیں عطا فرمائی تھی۔ وکان رحیما رقیقا، انسانی تاریخ کی چند گنی چنی نرم دل شخصیات میں سے ایک۔ ینام احیانا فی المسجد وہو خلیفہ تھے، اس کے باوجود کبھی کبھی مسجد کے اندر ہی سو جاتے تھے۔ اور اگلا جملہ وَيَجْلِسُ بَيْنَ النَّاسِ كَأَنَّهُ أَحَدُهُمْ، لوگوں کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتے جیسے لوگوں میں خود شامل ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور میں
ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں رب کائنات نے دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کو نبوت ملی، میں ایمان لے آیا، مجھے اللہ نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت بخشی، میں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے، جملہ نوٹ کیجئے، فرمایا میں نے زندگی میں نبی علیہ السلام کی نہ کبھی نافرمانی کی، نہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ اور ذرا بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس دنیا کا یہ اصول ہے، یہ دنیا ہمیشہ منافقین کو سلوٹ کرتی ہے، یہ دنیا ہمیشہ جھوٹے لوگوں کی قدر کرتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخصیت ہمہ گیر ہے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے ہیں، خلافت سنبھالی ہے تو فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، آپ کے دور میں دولت کی فراوانی ہے، سخاوت کی انتہا ہے، کچھ بد نصیب لعنتیوں کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا، اگر وہ سلوک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا تو اللہ کی زمین پر کوئی فسادی باقی نہیں بچ سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب فسادیوں نے گھیراؤ کر لیا، سب سے پہلے جس شخصیت نے دفاع کرنے کی پیشکش کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں بار بار اس لیے تذکر کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کے دل و دماغ میں غلط فہمیوں کا جال بنا گیا ہے۔ فرمایا عثمان، صرف آپ ایک دفعہ اشارہ کر دیں، میرے شیر جوان بیٹے آپ کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو کر سامنے کھڑے ہو جائیں گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ فرمایا علی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، جملہ نوٹ کیجئے گا۔ فرمایا موت سے فرار نہیں، اگر میری قسمت میں شہادت لکھی ہے تو مجھے شہید ہو جانے دو، میں آقا علیہ السلام کی مسجد میں، نبی علیہ السلام کے شہر میں خون خرابہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیسا عظیم شہید تھا جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس قوت تھی، جس کے پاس اختیارات تھے، ایک اشارہ کرتے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لیکن فرمایا میں یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ یہ کون سا مہینہ جی؟ سمجھ آ گئی نا کیوں تذکرہ کر رہا ہوں میں اس شخصیت کا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، نبی علیہ السلام کی ہجرت کا 35واں سال تھا، جب مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کے دوران اس شخصیت کو شہید کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو یہ کہنا پڑا، جملہ نوٹ کیجئے، فرمایا لقد فتح الناس على انفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق عنهم الى قیام الساعة۔ لوگو یہ بات لکھ لو کہ تم نے میرے عثمان کو شہید کر کے فتنے کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ میرے اللہ نے شہادت کے بعد بھی اعزازات کا سلسلہ روکا نہیں۔ شہید ہوئے مسجد نبوی میں، کر کیا رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت۔ دفن کہاں ہوئے؟ بقیع کے قبرستان میں۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے چند پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ مقصد کیا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو
الیگزینڈر فلیمنگ تو پڑھاتے ہیں، گلیلیو تو پڑھاتے ہیں، مارکونی تو پڑھاتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ہمارے علماء کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔